السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی سہیل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم عمل کے بارے میں بات کریں گے، جو ہے کسی بھی بچے کا نام رکھنا۔ نام انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کے ذریعے سے اسے پوری زندگی پکارا جاتا ہے اور اس کے اپنے اثرات ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر 3 ایسے متھ جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میں آپ کو 2 ایسی شرطیں بتاؤں گا، اگر اس کے مطابق کوئی بھی نام ہو تو اس کا رکھنا بالکل جائز ہے، بنا کسی تردد کے، بنا کسی کنفیوژن کے اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر میں کچھ نام آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ چاہیں تو ان کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ نام میں آپ کو ان کی میننگ کے ساتھ بتاؤں گا، ان کا کیا تلفظ ہے، کیا پروننسیشن ہے، اس کے ساتھ بتاؤں گا، اور عربک اور انگلش اسپیلنگ بھی آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم و اسماء آبائکم، کہ تم قیامت کے دن اپنے نام سے اور اپنے والد کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ فحسنوا اسماءکم، تو بہترین سے بہترین نام کا انتخاب کرو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام رکھیں۔ دونوں حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ نام رکھے، بلکہ اچھے سے اچھے نام کا انتخاب کرے۔ 3 ایسے متھ جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا، نام کوئی جوڑ کا ہو، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی اس کا بھائی بہن ہے تو اس کا جو نام ہے اس کے وزن پر اس کا بھی نام ہو، یعنی دونوں میں کچھ وزن بیٹھتا ہو، دونوں نام ایک جیسے نظر آتے ہوں۔ دوسرا ایک مت ہے کہ ایسا نام پہلے خاندان میں کسی نے بھی نہ رکھا ہو۔ حالانکہ جب آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے، اسلاف کی زندگی میں دیکھیں گے تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک ہی نام کے کئی سارے افراد ایک ہی خاندان میں مل جاتے ہیں۔ تیسرا ایک مت ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت سے کوئی بھی لفظ لے کر نام رکھ دیا جاتا ہے، نہ اس کے معنی پتہ ہوتے ہیں، نہ اس کے مفہوم معلوم ہوتا ہے، بس کسی بھی طرح سے بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں آیا ہے۔ تو بھئی قرآن میں تو فرعون، حامان، ابلیس، یہ سارے نام بھی آئے ہیں، تو یہ نام تو نہیں رکھے جا سکتے نا۔ تو اسی وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جانیں کہ صحیح نام رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اب 2 ایسی شرطیں جان لیجئے جن کے ذریعے سے آپ کسی بھی نام کے صحیح یا غلط ہونے کا پتہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس نام کے جو مفہوم، جو معنی ہے، جو اس کی میننگ ہے، وہ صحیح ہو، اور دوسرا یہ کہ اس نام میں غیروں کی مشابہت نہ پائی جاتی ہو، یعنی نام بتانے سے پتہ چل جائے، نام سننے سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ اس چیز میں ایک پریشانی، ایک کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے کہ ہر شخص تو مفہوم اور معنی کو نہیں جان سکتا۔ حالانکہ آج کل تو اتنے ذرائع ہیں، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ڈکشنری کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے ذرائع ہیں جہاں پر آپ کو معنی اور مفہوم جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ آنکھ بند کر کر بھی وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سے پہلے عبد لگا کر، یعنی جیسے عبداللہ، عبد الاحد، عبد الصمد، عبد الجبار، عبد الرحمن، اس طرح کے نام، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، جبار کا بندہ، تو یہاں پر عبد لگا کر پہلے عبد لگائیں گے، پھر اللہ کا نام۔ اس طرح سے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں رکھے جا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا، انبیاء علیہ السلام کے نام، وہاں پر بھی آپ کو معانی اور مفہوم جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نام ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے اختیار کیا ہے۔ تیسرا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بھی صحابہ سے ملتے تھے ان کا پہلے آپ نام پوچھتے، اگر نام مناسب نہ سمجھتے تو اس کو فوراً بدل دیتے تھے۔ کئی واقعات آپ کو اس طرح سے سیرت میں مل جائیں گے۔ اسی لیے جائز ہے کہ بنا کسی مفہوم و معنی کو جانے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے 3 وہ سورس جو میں نے آپ کو بتائے، پہلا اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر، دوسرا انبیاء علیہ السلام کے نام، اور تیسرا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام۔ یہ 3 ایسے سورسز ہیں جہاں پر آپ کو بے شمار نام مل جائیں گے، اور کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا ہے کہ اگر انہی ناموں میں سے انتخاب کیا جائے نام کا۔ اب یہاں پر میں کچھ نام آپ کو بتا دیتا ہوں جنہیں اگر آپ چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں۔ مزمل، مدثر، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ ان دونوں کے معنی لگ بھگ ایک ہی ہیں، اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ حمزہ،
شیر کے معنی میں آتا ہے شارق طلوع ہونے والا، صادق سچ بولنے والا، زاہد متقی پرہیزگار، ازہر چمکنے والا، اشرف عزت و مرتبے والا، اطہر پاک، دانش عقل مند، باسق بلند، ابرار نیک، بشیر خوشخبری سنانے والا، اجمل خوبصورت، آفتاب سورج۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے کمنٹس میں بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ وہ چینل ہے جہاں آپ کو بہت ہی کم وقت میں بہت ہی زیادہ اوتھینٹک معلومات ملتی ہے۔ السلام علیکم۔